اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم آقا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فوزیہ، یہ پہلا درس ہم نے کیونکہ کتاب ختم ہو گئی تھی تو پہلا درس شروع کیا تھا، اور پہلے درس میں بتایا تھا کہ احکام اسلام کے جو احکام ہیں، قوانین ہیں، قانون ہیں، وہ تین طرح کے ہیں: اصول دین، فروع دین اور اخلاق۔ ٹھیک ہے، اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی دلیل کے ساتھ اپنے آپ ماننا ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، توحید، نبوت، عدل، نبوت، امامت، قیامت وغیرہ۔ لیکن جو پریکٹیکل سے تعلق قوانین ہیں انہیں فروع دین یا احکام کہا جاتا ہے۔ بتایا تھا احکام جو ہوتے ہیں یا تو وہ واجب ہیں یا حرام ہیں یا مستحب ہیں یا مکروہ ہیں یا حرام ہے۔ واجب کے بارے میں بتایا جسے انجام دینا ضروری اور ترک کرنا گناہ، ہم پڑھ چکے ہیں۔ حرام جسے ترک کرنا ضروری، انجام دینے میں عذاب۔ مستحب وہ جسے انجام دینا بہتر ہے اور ثواب ہے، ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے نماز شب ہے، پڑھیے ثواب ہے، بہتر ہے، لیکن نہ پڑھیں تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ مکروہ مستحب کا بالکل اپوزٹ ہے، یعنی مکروہ وہ جس کا ترک کرنا بہتر ہے اور ثواب ہے لیکن انجام دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور مباح جسے انجام دینے اور نہ دینا برابر ہو۔ یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ آج جو بات پڑھنی ہے وہ تقلید کی پڑھنی ہے۔ پہلے درس میں تقلید کسے کہتے ہیں میں نے بتایا تھا، تقلید کے معنی ہے اطاعت، پیروی، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ لیکن احکام میں تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی ایک مجتہد فقیہ کی پیروی کرنا، یعنی مکلف اپنے کاموں کو کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دے۔ مکلف میں نے بتایا تھا ہر لڑکی اور لڑکا، کہ جو لڑکی 9 سال اور لڑکا 15 سال کا ہو، ساتھ ساتھ وہ دیوانے بھی نہ ہوں، عاقل ہوں، بے ہوش نہ ہوں، یہ وہ ہوتا ہے مکلف، جس پر اسلامی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، جس پر اسلامی واجبات اس پہ واجب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی 9 سال کی ہو ہے، لڑکا 15 سال کا ہے تو واجب ہو گئی۔ ممکن ہے کہ لڑکی 15 سال کی بھی ہو جائے، 9 سال سے زیادہ کی ہوتی چلی گئی، لڑکا بھی 15 سال سے زیادہ کا ہوتا چلا گیا، پھر بھی وہ مکلف نہ ہو۔ کیسے؟ مکلف ہونے کے لیے عقل شرط ہے، عاقل بھی تو ہوں، وہ دیوانے، باولے، پاگل، بے ہوش یہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو مکلف ہو جائے تو اب وہ 9 سال کی لڑکی، 15 سال کا لڑکا جو عاقل ہے، صحیح ہے، اب وہ مکلف کہلاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے جو فتوے کے مطابق وہ اپنے عمل کو انجام دیں۔ پھر اس کے احکام یہ بیان کر رہے تھے، جو شخص مجتہد نہیں ہے، جیسے ہم لوگ ہیں مجتہد نہیں ہیں، اکثر لوگ مجتہد نہیں ہیں، گنے چنے افراد ہی تو مجتہد ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص مجتہد نہیں ہے اور وہ احکام شریعہ کو قرآن و سنت کے ذریعے حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ قرآن اور سنت سے اپنے مسئلے نہیں نکال سکتا، صلاحیت نہیں ہے ان میں، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کرے، کسی مجتہد جامع الشرائط کی۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن اور سنت، ٹھیک ہے، قرآن تو آپ جانتی ہیں قرآن، اور ایک ہے سنت۔ سنت میں میں نے کل بتایا تھا، ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا درس، سنت میں میں نے بتایا تھا کیا کیا چیزیں آتی ہیں: قول معصوم، معصوم کا قول، حدیث وغیرہ، فعل معصوم یعنی معصوم کا فعل کوئی انجام دیا ہو جنہوں نے، تو وہ اس کا مطلب وہ حجت ہے، وہ فعل صحیح ہے۔ اور ایک ہے تقریر معصوم، تقریر معصوم، تقریر یعنی خاموشی، یعنی آپ امام معصوم کے سامنے ہوں اور ان کے سامنے کوئی کام انجام دیں اور امام خاموش رہ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ کام ٹھیک ہے، آپ کا وہ کام ٹھیک ہے، ورنہ اگر کوئی غلطی ہوتی تو امام فوراً ٹوک دیتے۔ ٹھیک ہے، تو اس سنت کو کہتے ہیں۔ اب جو انسان، اور اکثر انسان ایسے ہیں جو جی تقریر کا معنی تو بیان کرنا ہوتا ہے نا؟ ارے وہ تقریر نہیں، آپ کے تقریر سے مراد خاموشی ہے، اور تقریر کے ایک ہی معنی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ایک ورڈ کے بہت بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سنت اسے کہتے ہیں۔ اب جو انسان قرآن اور سنت سے، میں ہوں مثلاً یا آپ ہیں، ہم حدیثوں کو پڑھ کے حکم تھوڑے نکال سکتے ہیں کہ اس حدیث میں اس کام کو واجب کہہ رہے ہیں، مثلاً حدیثوں میں آیا صدقہ دیجئے، نیکیاں کیجئے، خیرات کیجئے، تو کیجئے کہہ رہے ہیں، تو ہم کیسے ہم نہیں پتہ لگا پا رہے کہ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں یہ حکم دے رہے ہیں واجب ہے یا مستحب ہے، ہم نہیں نکال پا رہے، تو سمجھ پا رہے کہ یہاں پہ واجب مراد ہے یہاں پہ یا مستحب مراد ہے، یا فعل معصوم سے یا تقریر یا قرآن کی آیتوں سے ہم نہیں نکال پا رہے مسئلے کہ یہاں پہ قرآن میں جو یہ حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کیجیے اللہ کی اور رسول کی، تو یہاں اطیعوا فعل امر ہے یا واجب ہے
या मसलन अकीमुस्सलात नमाज कायम कीजिए, यहाँ पे फ़ेल अम्र है, ये वाजिब है, तो हम अब फतवे और मसले नहीं निकाल पाते मसलन, लिहाजा अक्सर लोग क्योंकि फतवे नहीं निकाल पाते तो उन्हें चाहिए किसी मुज्तहिद जामे और शराइत की तकलीद करे, ऐसा मुज्तहिद जिसमें तमाम शराइत इज्तिहाद के पाए जा रहे हैं, वो अभी बयान करेंगे क्या है वो। नंबर 2, आम तौर से अक्सर अफराद की शरई जिम्मेदारी तकलीदी है, क्योंकि मुज्तहिद तो गिने चुने होते हैं ना पूरी दुनिया में, अक्सर अफराद की, लिहाजा कम लोग मुज्तहिद है, अक्सर लोग की शरई जिम्मेदारी तकलीदी है, क्योंकि बहुत कम अफराद के लिए इज्तिहाद का इम्कान पाया जाता है, इसलिए अक्सर अफराद तकलीद ही करते हैं। नंबर 3, वो मुज्तहिद जिसकी लोग तकलीद करते हैं उस मुज्तहिद को क्या कहते हैं, मरजए तकलीद या मुकल्लद। मैंने क्या बताया था, एक जबर जेर का फर्क बताया था, क्या बताया था, एक जबर जेर का फर्क, मुकल्लद जिसकी तकलीद की जाए, मुकल्लिद जो तकलीद, मुकल्लद मुकल्लिद, मुकल्लद मुकल्लिद। आप जो नियाज जहरा और फौजिया आप और अली असगर आप नहव सर्फ पढ़ रहे हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये मुकल्लद है, इसमें मफूल जिसकी तकलीद की जाए, जिसकी तकलीद की जाए, और मुकल्लिद है इसमें फाइल जो तकलीद कर रहा है, तकलीद करने वाला, जिसकी तकलीद की जाए, और जो तकलीद करने वाले को कहते हैं मुकल्लिद, तकलीद करने वाला। लिहाजा अब इस लफ्ज को बोलते हुए सही याद रखना, मुकल्लद और मुकल्लिद। जैसे 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 मुकल्लफ, मुकल्लफ यानी हम, जिस पर जिम्मेदारी दी गई हैं, जिस पर जिम्मेदारियां दी गई हैं जी, और एक है मुकल्लिफ, मुकल्लिफ, तो मुकल्लफ कौन है, हम, मुकल्लिफ कौन है, अल्लाह, अल्लाह ने हम पे जिम्मेदारियां दी हैं, ठीक है। ऐसे ही मुकल्लद जिसकी हम तकलीद कर रहे हैं, यानी मुज्तहिद, मुकल्लिद यानी हम, तकलीद करने वाले, तो इसमें फाइल और इसमें मफूल है का फर्क है, ठीक है, जबर जेर। अब ये कह रहे हैं कि जिसकी लोग तकलीद करें उसे मरजाए तकलीद कहते हैं, ठीक है, या मुकल्लद कहते हैं। अब मरजाए तकलीद में इन शर्तों का होना जरूरी है। सबसे पहले मरजाए तकलीद आदिल हो, जिंदा हो, मर्द हो, बालिग हो, आकिल हो, 12 इमामी हो, शिया इस्ना शरी, हलाल ज़्यादा हो, हरामी ना हो। एहतियात वाजिब है कि मुज्तहिद आलम हो, अपने आलम हो यानी अपने वक्त का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा जानने वाला, और दुनियादार ना हो, दुनिया का लालची ना हो। ये 7-8 शर्तें बयान की मुज्तहिद में, ये शर्तें होनी चाहिए। अब इन शर्तों की वजाहत कर रहे हैं, तौज़ी दे रहे हैं। मरजाए तकलीद की वजाहत, मरजाए तकलीद के शराइत की वजाहत। इन्होंने कहा कि मरजाए तकलीद के लिए ज़रूरी है कि वह आदिल हो। आदिल किसे कहते हैं, आदिल वो शख्स है जो तक़वे की इस बुलंद मंजिल पर हो, तक़वे की उस बुलंद मंजिल पर हो कि वो तमाम, इतना मुत्तकी हो कि वो तमाम वाजिबात को अंजाम देता हो, जो जो चीज़ें वाजिब हैं, और मुहर्रमात हराम कामों से परहेज करता हो, बचता हो, जिसकी अदालत की पहचान का, अब उसकी अब कोई इंसान आदिल है भाई, मसलन आदिल का मतलब यह है कि जो वाजिबात को अंजाम देता हो, हराम कामों से बचता हो, ठीक है। आप मुझे नमाज रोजा रखते हुए तो देख सकते हैं, हैं, तो क्या हर वाजिब को अंजाम देते हुए थोड़ी देख लेंगे आप मुझे, या हराम काम में कर रहा हूं ना कर रहा हूं वो अंजाम देते हुए थोड़ी देख लेंगे, तो फिर मुझे कैसे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये शख्स आदिल है। आपको क्या पता कि फला इंसान की मैं तकलीद करना चाह रहा हूं वो हराम काम अंजाम देता है या नहीं देता। तो उसकी अदालत की पहचान का तरीका यह है कि वो गुनाह ने कबीरा को अंजाम ना देता हो, और जो सगीरा गुनाह है उन पर इसरार ना करता हो, उन्हें तकरार ना करता हो, क्योंकि इंसान तो मासूम है नहीं, तो गुनाह ने कब सगीरा हो जाते होंगे, लिहाजा हो जाना अलग बात है, लेकिन उन पर तकरार ना करे, फिर दोबारा अंजाम देने का इरादा, नियत ना हो उसकी, या दोबारा अंजाम ना दे। जी तो तुम उठा लो ना जी जी जी। तो तकवे की उस बुलंद मंजिल पर हो कि वाजिबात को अंजाम देता हो, हराम कामों से बचता हो, और उसकी अदालत की पहचान ये है कि गुनाह ने कबीरों को अंजाम न देता हो और सगीरा गुनाह पर तकरार न करता हो। आवाज आ रही है ना अरीजा जी। नंबर 2, जो शख्स अभी सिन्ने बुलूग तक, स्पीकर बंद, स्पीकर बंद, स्पीकर बंद, हेलो नियाज जहरा स्पीकर बंद,
جی جو شخص ابھی سن بلوغ تک پہنچا ہے، جو شخص چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ابھی بالغ ہوا ہے مثلا، یا وہ شخص جس نے اب تک کسی کی تقلید نہیں کی ہے اب تقلید کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے مجتہد کی تقلید کرے جو زندہ ہو۔ مردہ مجتہد کی تقلید ایسے افراد کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو مردہ مجتہد کی تقلید کیسے افراد کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ وہ افراد جو ابھی بالغ ہوئے ہیں یا ابھی تک انہوں نے تقلید نہیں کی تھی اب تقلید کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ زندہ کی کریں، زندہ مجتہد کی تقلید۔ نمبر 3، جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ابھی تقلید کرنی شروع کرنا چاہ رہا ہے تو اسے چاہیے زندہ کی کرے، یا ابھی بالغ ہوا ہے تو اسے چاہیے زندہ مجتہد کی تقلید کرے۔ لیکن ایک انسان ہے تقلید کرتا آ رہا تھا، ایک مجتہد کی تقلید کرتا آ رہا تھا، اور وہ اب مجتہد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا، مثلا سعید الحکیم صاحب کا بھی انتقال ہوا، کوئی شخص ایسا تھا کہ جو ان کی تقلید کرتا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا مثلا، تو کیا کریں؟ جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا ہے اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر زندہ مجتہد کی اجازت سے اس مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ یعنی تقلید کرتے کرتے مجتہد کا انتقال ہو جائے تو زندہ مجتہد کی اجازت سے اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے، لیکن اگر ابھی اس نے تقلید نہیں کی تھی کسی کی یا ابھی بالغ ہوا تھا تو اب اگر وہ تقلید کسی کی کرے تو وہ زندہ کی کرے گا، مرے ہوئے کی نہیں کر سکتا۔ جیسے ابھی سعید الحکیم صاحب کا انتقال ہوا، اب ایک انسان ہے اب آج مثلا بالغ ہوا وہ، تو اب وہ یہ چاہے کہ میں سعید الحکیم صاحب کی تقلید کروں گا تو نہیں کر سکتا، ان کا انتقال ہے، اسے زندہ کی کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک انسان ہے جو کرتا تھا پہلے سے ہی ان کی تقلید، اب وہ اس پر باقی رہ سکتا ہے زندہ مجتہد کی اجازت سے۔ مثلا سیستانی صاحب اجازت دے دیں کہ بھائی جو سعید الحکیم صاحب کے مقلدین ہیں وہ ان کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں مثلا، تو وہ باقی رہ سکتا ہے۔ لیکن پھر ظاہر سی بات ہے جو مسائل بعد میں نئے پیش آئیں گے کیونکہ جن میں ان کا فتویٰ نہیں ہے سعید الحکیم صاحب کا، تو اس میں تو پھر اب والے مجتہد کی طرف اسے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا ہے اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر زندہ مجتہد کی اجازت سے اس مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ نمبر 4، جو شخص مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی ہے، مثال کے طور پر ایک انسان تھا ان کی تقلید پر باقی ہے، اس کے مجتہد جن کا وہ تقلید کرتا تھا وہ انتقال کر گیا، مثلا خمینی صاحب کی تقلید کرتے تھے ایک صاحب، اب وہ ان کی تقلید پر اب تک باقی ہیں، تو ان مسائل میں جن میں گزشتہ مجتہد کا فتویٰ نہیں تھا، مثلا اب کرونا کے مسائل آ گئے، کرونا پیش آیا، نئے حادثات پیش آئے، اب اس کے مسائل اب خمینی صاحب کے تو تھے نہیں کرونا کے اوپر مسائل، ان کی تقلید پہ انسان باقی ہے، تو کیا کرے؟ نئے پیش آنے والے مسائل جیسے جنگ ہے، صلح وغیرہ کے مسائل ہیں، یا جیسے اب کرونا وغیرہ کے ان سے متعلق مسائل ہیں، اس میں زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہوگا اسے۔ نمبر 5، اور اسلام نے مرد اور عورت کے فرائض اور ذمہ داریوں کو ان کی خلقت اور مزاج کے مطابق قرار دیا ہے۔ کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ بھائی مجتہد میں انہوں نے قید لگا دی کہ مرد ہو تو اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ عورت پہ ظلم ہو گیا، نہیں، اسلام نے مرد اور عورت کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کی خلقت اور مزاج کے مطابق قرار دیے ہیں۔ عورت کے مزاج کا اس کا خلقت کے مطابق یہ چیز نہیں ہے کہ اس کی تقلید کی جائے، اس کے اور بہت سی اہم ذمہ داریاں ہیں عورت کی۔ مرجیت یعنی مرجع تقلید کی اہم اور سنگین ذمہ داری سے عورتوں کو سبکدوش کرنا، یعنی ان سے ذمہ داری ہٹا لینا، ان کی آزادی کو سلب کرنا نہیں ہے کہ عورتیں اس کا مطلب آزادی نہیں، ان پہ پابندی لگا دی، نہیں، یہ خلقت کے اعتبار سے ہے ہر ایک کی، کیونکہ اسلام میں خواتین بھی لہٰذا خواتین بھی اپنی محنت کے ذریعے درجہ اجتہاد تک عورتیں پہنچ سکتی ہیں، مجتہد بن سکتی ہیں، اور وہ خدا کے احکام کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پتہ کر سکتی ہیں، مجتہد بن جائیں تو، لیکن وہ خود عمل کر سکتی ہیں ان پہ، ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی، اور احکام خدا کو قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کر کے اسے اس قابل ہو سکتی ہیں عورتیں کہ وہ کسی کی تقلید نہ کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے عورت مجتہد بن جائے، مجتہدہ، اور وہ قرآن و سنت سے احکام نکالنے لگے اپنے آپ، کیونکہ مجتہدہ ہے وہ تو وہ خود عمل کر سکتی ہے، کسی کی تقلید نہ کرے چلے گا، لیکن اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی اب، کیونکہ عورت جو ہے اس کی خلقت اس طریقے کی ہے کہ بھائی وہ ایموشن سے زیادہ کام لیتی ہے، ہوتا ہے بہت سی ذمہ داریوں سے اسے ہلکا کیا گیا ہے، بہت سی اور اس سے زیادہ اہم ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں اسے۔ نمبر 6، جی آغا سبق دوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبق دوش یعنی میں آپ کی ذمہ داریوں سے سبق دوش کر رہا ہوں، یعنی آزاد کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری نہیں دے رہا میں آپ کو، جی آپ کے کندھوں سے ذمہ داری ہٹا لی۔
نمبر 6، عالم اسے کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے احکام معلوم کرنے میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا ماہر ہو، جو ان چیز میں سب سے بڑا ماہر ہے اپنے زمانے کا، اسے عالم کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، مکلف پر واجب ہے کہ مجتہد عالم کو پہچاننے کے لیے تحقیق۔ اب یہ ہے کہ اتنے مجتہد ہیں مثلا، تو ہمیں کیسے پتہ لگے ان میں کون عالم ہے؟ تو اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں تحقیق اور جستجو کرنی چاہیے۔ ہم پڑھے لکھے ہیں تو پھر ان کے جو ہے ان کی کتابیں، ان کے تقاریر اور بہت سی لکھاوٹیں دیکھ دیکھ کے پتہ لگانا آسان ہے کہ بھائی یہ تو بڑا ماہر ہے، تو اس میں تحقیق کریں۔ نمبر 8، انسان تقلید کے سلسلے میں بالکل آزاد ہے، بالکل کسی کا تابع نہیں ہے۔ کبھی کوئی عورت یہ سوچے کہ بھائی میرا شوہر جو ہے وہ سیستانی صاحب کی تقلید کرتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا چل بھائی تو بھی ان کی تقلید کر، نہیں، عورت آزاد ہے، وہ کسی کی بھی تقلید کرے، کسی کی کوئی تابع نہیں ہے۔ انسان تقلید کے سلسلے میں بالکل آزاد ہے، جو مثلا ایک ہی گھر میں مثلا 6 افراد ہیں، 6 الگ الگ مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں، آزاد ہیں اور کسی کا تابع نہیں ہے۔ یعنی اگر شوہر کسی کی تقلید کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی بیوی بھی اس کی پیروی اور اتباع میں، اپنے شوہر کی پیروی اور اتباع میں اسی مجتہد کی تقلید کرے، نہیں، بلکہ اگر وہ کسی دوسرے مجتہد میں ضروری شرائط دیکھے تو اس کی تقلید کرے گی۔ مثلا ایک میرے گھر میں میرے ممی پاپا نے جو تحقیق اور چھان بین کی، ان کے نزدیک سیستانی صاحب میں شرائط سارے اچھے پائے جا رہے ہیں، تو وہ ان کی تقلید، میری نگاہ میں مثلا خامنائی صاحب کے زیادہ ہیں تو میں ان کی کروں گا، کوئی کسی کا پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے اس کا۔ جی خلاصہ، اسلام کے تمام قوانین 3 قسموں پر مشتمل ہیں۔ اسلام کے جو قانون ہیں وہ 3 حصوں پر مشتمل ہیں، ایک عقائد، احکام، ٹھیک ہے، اور اخلاق۔ عقائد کا تعلق کائے سے ہے؟ اعتقاد سے، جانکاری سے۔ احکام کا پریکٹیکل سے، عملی، اور اخلاق کا رفتار و گفتار، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، یہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ احکام تکلیفی 5 ہیں، جو تکلیفی احکام ہیں، انسان کے اوپر ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ 5 ہیں، یا تو واجب ہے کام، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے۔ واجب جس کو انجام دینا ضروری، چھوڑنے میں گناہ۔ حرام جسے چھوڑنا ضروری، انجام دینے میں گناہ۔ مستحب جسے انجام دینا بہتر اور ثواب، چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں۔ مکروہ مستحب کا اپوزٹ، جسے چھوڑنا بہتر اور ثواب، انجام دینے میں کوئی گناہ نہیں۔ مباح چھوڑنے میں اور انجام دینا دونوں برابر۔ تقلید کا مطلب ہے کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا۔ نمبر 4، مردہ مجتہد کی تقلید پر زندہ مجتہد کی اجازت سے باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زندہ مجتہد اگر اجازت دے رہا ہے تو آپ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ابھی آپ کرتے تھے جبھی تو، لیکن اگر ابھی آپ بالغ ہوئے یا ابھی تک نہیں کرتے تھے، آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ تو زندہ کی کرنی پڑے گی۔ نمبر 5، جو شخص تقلید میت پر باقی ہے، میت کی تقلید پر باقی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نئے پیش آنے والے مسائل میں زندہ مجتہد کی تقلید کرے۔ نمبر 6، ہر شخص اپنی تقلید میں با اختیار اور آزاد ہے اور کسی کا تابع نہیں ہے، وہ جس کی چاہے تقلید کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ سوالات ہیں، ان کو آپ یاد کیجئے گا کتاب میں سے، درس میں سے جواب دیکھ کے، باقی انشاءاللہ کل دوسرا درس پڑھیں گے، میں یہ اپلوڈ کر دوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔